جو لوگ بھی اللہ کے دین پر نہیں چلتے، اللہ کی ہدایات کو فالو نہیں کرتے، ان میں ایک بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے. اس فالٹ کو اللہ نے ان آیتوں میں ہائی لائٹ کیا ہے. وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خوشیاں آتی ہیں، پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، تو روکنے لگتا ہے اپنے ہاتھ کو، یعنی اترانے لگتا ہے اور کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ چلا نہ جائے کہیں میرے ہاتھ سے. یہ حالانکہ یہ دونوں خصلتیں ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. جو خدا کو نہیں مانتے نا، ان میں تو یہ چیز، یہ ایتھیس لوگوں میں ایسا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کچھ کوئی بھی نہیں ہے، لہذا جب کوئی دولت آئے گی ان کے پاس تو وہ اس کو روکیں گے اس خوف سے کہ خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے. اور جب ان کے پاس کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو دل برداشتہ ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ اب یہ غم ہم سے دور ہو سکتا ہے. آج دنیا جتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، جتنی ٹینشنیں ہیں، ان کی بیس یہی ہے. یعنی خوشی آنے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے کہ یار چھن نہ جائے یہ خوشی، اور غم آنے کے بعد تو ویسے ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، غم میں. ان آیتوں پہ تو میں کئی ہفتے مسلسل درس دے چکا ہوں. اب تو میں تھوڑا تمہید کے طور پر تھوڑا سبق تازہ ہو جائے نا آپ لوگوں کا. اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار اسی ٹاپک پر ہی بیان کرتا رہوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کرائٹیریا ہوتی ہیں، وہ معیار ہوتی ہیں کسی کی دینداری کو ناپنے کے لیے. تھرمامیٹر کا کام دیتی ہیں وہ. آپ نے کسی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بعض دفعہ وہ ماتھا دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے تو آپ کو دھوکا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو بخار ہے، حالانکہ وہ بخار نہیں ہوتا، وہ توے پہ بیٹھ کے آیا ہوتا ہے. لیکن جب تھرمامیٹر منہ میں لگاتے ہیں تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جاتا ہے بھائی یہ اوپر سے گرم ہو رہا تھا، یہ واقعی گرم ہے، یہ اس کو بخار ہو رہا ہے. تو تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا کہ یہ اندر سے بخار ہے یا نہیں ہے، یہ اندر سے گرم ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا اللہ پہ واقعی سچی مچی میں یقین ہے یا نہیں ہے، یا ڈرامے بازی چل رہی ہے، صرف دین کے نام پہ ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے دین کا. تو اس کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ غموں میں آپ حواس باختہ ہو جاتے ہو یا کنٹرول میں رہتے ہو، اور خوشیوں میں آپ اترانے لگتے ہو یا کنٹرول میں رہتے ہو. آپ میں تواضع برقرار رہتی ہے، اترانے نہیں لگتے آپ، کنجوسی پہ نہیں اتر آتے آپ. جس کو کوئی غم پہنچے اور وہ حواس باختہ ہو جائے، جیسے پہلی دفعہ اسی کو دنیا میں کوئی غم پہنچا ہے، باقی تو کبھی دنیا میں کسی کو کوئی غم پہنچا ہے ہی نہیں، حواس باختہ ہو جائے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہمیں بتایا ہے. ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں جامعۃ الرشید میں، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا پرسوں، اور پانی میں بچے تیر رہے تھے تو ڈوب کے انتقال ہو گیا. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیا ہوا کیسے ہوا، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 8-9 سال کا بچہ، آپ تصور کر لو کیا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھیلتا. اور عید کے اگلے دن، عید پہ بچے نے تصویریں کھنچائی ہیں خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے، جیسے 7-8 سال کے بچوں کی مائیں تصویریں لے رہی ہوتی ہیں نا عید پہ تیار کر کے. تو بچہ بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے، اس کی ماں نے تصویریں لی ہوئی ہیں، باپ نے لی ہوئی ہیں، اور اگلے دن یہ حادثہ ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کزنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ڈوب کے انتقال ہو جاتا ہے. اور وہ انتقال بھی گورنمنٹ کی غفلت، کیونکہ وہاں قریب میں پانی کھڑا ہوا ہے. کئی دفعہ حکومت کو کمپلین بھی کی ہے احسان آباد میں، بھئی یہ پانی کھڑا ہوا ہے، اس میں بچے تیسری موت ہوئی ہے ایک بچے کی ہے، پہلے 2 بچے اس میں مر چکے ہیں. اور وہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ عوام کے بس کا نہیں ہے. لیکن حکومتیں آپ کو پتہ ہے کہاں ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں. تو ہم ملنے کے لیے گئے، اتنا صبر
کتنا صبر. گھر والے ان کی والدہ سے ملے, بچے کی والدہ سے, ماں نے بھی صبر, باپ نے بھی صبر. کیا سوچ کے صبر؟ ما قدر اللہ, جو مقدر تھا ہو گیا. تو پھر مجھے میں گیا ہوں تعزیت کے لیے, تسلی دینے کے لیے, تو الٹا مجھے تسلیاں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو یہ بڑا ہو جاتا پتہ نہیں فرما بردار نکلتا یا نافرمان, جنتی ہوتا یا جہنمی, ہمیں کیا پتا. ابھی تو نابالغ بچہ ہے جس کے بارے میں کیا ہے بھائی, جنتی. مسلمان کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ نابالغ بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا. پھر کہنے لگے کہ ہمیں اس کی موت کا فوراً پتہ چل گیا, اگر گم ہو جاتا کتنے سال ہم روتے رہتے انتظار میں, گیا کہاں. اب کوئی عام آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ ان کو بے وقوف کہنا شروع کر دے کہ یار دیکھو بچے کی موت ہوئی ہے اور کیسی الٹی باتیں کر رہے ہیں یہ. اچھا, پھر کہنے لگے تیسری بات ہی, اگر بیمار ہوتا ہمارا علاج پہ معلوم نہیں کتنا خرچہ ہو جاتا, طویل عرصے بیمار ہو کے موت واقع ہوتی تو ہم کتنا, ہماری جائیدادیں ختم ہو جاتی اور کتنا وقت صرف ہو جاتا, تو موت بھی اچانک واقع ہو گئی. اس بیماری کے ٹینشنوں سے بھی اللہ نے بچا لیا. اور بچہ ضائع تو ہوتا نہیں ہے مسلمان کا. حدیث میں کیا ہے بھائی, یہ بچے آخرت میں ذخیرہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے جنازے میں بچوں کے لیے, اللہم اجعلہ لنا اجرا و ذخرا, اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا, کہ اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا, اس کو ہمارا سفارشی بنا, اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول بھی کر لینا. تو کہہ رہے ہمارے اعمال تو اس قابل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہم جنت میں چلے جائیں, تو ایک سفارشی بھی ہو گیا ہمارے لیے آخرت میں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی لبرل سیکولر آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ کہے گا یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں, یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. باتیں تو ابھی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, ہم نے یہ کیوں نہیں کیا, ہم نے یہ کیوں نہیں کیا. اور یہ باتیں کیا کر رہے ہیں, یعنی یہ گویا خوش ہو رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہو گیا کہ مر گیا, اچھا ہی ہو گیا کہ مر گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی, چونکہ وہ عالم تھے, ان کو پتا ہے کہ شریعت نے کس موقع پہ ہمیں کیا ہدایات دی ہیں. مرنے سے پہلے بچاؤ کی ساری تدبیریں اختیار کرو. اسی طرح کسی حادثے سے کوئی مر گیا, آئندہ کے لیے احتیاط کرو کہ بھائی دوبارہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہونا چاہیے, یہ سارے کام کرو. لیکن جو کام ہو گیا ہے اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس میں اسلام کہتا ہے جو ہو گیا تو نبی نے فرمایا کہ لو کا جو لفظ ہے, اگر یہ کر لیتا تو یوں ہوتا, اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ اگر کا لفظ شیطان کا لفظ ہے. یہ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ نافرمانوں کو یہ سب کہنے کی توفیق دیتا ہے, اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا, یوں کر لیتے تو یوں. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ ان کا غم اور زیادہ بڑھے, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, یہ سوچ سوچ کے غمزدہ ہوتے رہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کیا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو, کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو. کافر لوگ جب میدان جنگ میں نکلتے ہیں یا کہیں سفر میں نکلتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں, کاش نہ نکلتا تو نہ مرتا, کاش یہ جنگ میں نہ جاتا تو قتل نہ ہوتا, کاش سفر میں نہ جاتا تو جہاز کریش نہ ہوتا, کاش ٹرین میں نہ جاتا ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, کاش بس میں نہ بیٹھتا بس کھائی میں نہیں گرتی, کاش ٹیکسی میں نہ بیٹھتا آگے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, کاش یہ ہوتا کاش یہ ہوتا. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں کون کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ مسلمان کرتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں کافر کرتے ہیں, ان کو کرنے دو. یہ باتیں کس پہ سوٹ کرتی ہیں؟ کافروں کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. یہ کس پہ سوٹ کرتی ہیں باتیں؟ کافر کے بچے پہ. مسلمان پہ یہ بات سوٹ نہیں کرتی. مسلمان پہ کیا بات سوٹ کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت. بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے مارنا ہوتا ہے تو ٹرین کو بھی ٹکر دلوا دیتا ہے, کھائیوں میں بھی گرا دیتا ہے, بچے ڈوب بھی جاتے ہیں, کرنٹ بھی لگتے ہیں,
سب کچھ ہوتا ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی کروائیں آپ یہ سارے کام. احتیاط تو بہرحال شریعت نے حکم دیا, اتنی احتیاط کا حکم دیا, آپ نے حکم دیا کہ رات کو چراغ گل کر دو, چراغ بجھا کے سو, اس لیے کہ اس بات کا امکان ہے کہ چوہا وہ چراغ گرا نہ دے. رات کو چوہے نکلتے ہیں نا, گرا دے گا, آگ لگے گی گھر میں. تو احتیاطیں تو بہت زیادہ حکم دیا. ایک صحابی بیٹھے ایسے کنکر, نہیں ہم کنکر پھینک رہے ہوتے ہیں مذاق مذاق میں, آپ نے فرمایا یہ کسی کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے یہ کنکر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے لغو کام مت کرو. تو احتیاط کا تو بہت حکم دیا, لیکن جب کوئی کام ہو گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر کہے گا کہ یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا, یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا, اور روتا رہے گا کاش یہ کرتا, کاش یہ کرتا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں غم حسرت بن جائے. آخرت کی ٹینشن تو ہے, یہ دنیا میں بھی ایک ٹینشن مل جائے ان کو. مسلمان کیا کہتا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ما قدر اللہ, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو میں جب کل تعزیت کے لیے گیا نا ان کے پاس, تو وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ بھائی دیکھو اگر زندہ رہتا پتہ نہیں نافرمان نکلتا, اور ہمارے اعمال پتہ نہیں اس قابل ہیں یا نہیں ہے, یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے. اور پھر موت بھی آنن فانن ہو گئی, زندہ رہتا بیمار ہوتا, بیماریوں پہ علاج پہ جائیدادیں لٹ جاتی, اس کے بعد موت واقع ہوتی, کتنی ٹینشن میں جاتے ہم, قرضے چڑھ جاتے وغیرہ وغیرہ. سارے اچھے پہلو نکال کے میرے سامنے رکھ دیے. کوئی اور بیٹھا ہوتا وہ سمجھتا کہ شاید ان کا مقصد یہ کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ مر گیا, انہیں گویا کہ کوئی غم نہیں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں باپ کو اولاد کے بچھڑنے کا غم نہ ہو؟ لیکن علم کتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ بھائی شریعت کیا کہہ رہی ہے اس موقع پہ, کیا کہنے کا حکم دے رہی ہے. اچھے پہلو نکالو, برے پہلو مت نکالو. اگر آپ عقل استعمال کرو گے نا شریعت کے مقابلے میں, تو سوچتے رہو بیٹھ کے. اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. دیکھو ہم عقل استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, چاہیے کہ نہیں عقل استعمال؟ بولو نا. بے عقلی کی باتیں مسلمان کرے گا کبھی؟ شریعت نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید دیا ہے نا. لیکن اسلام نے یہ کہہ دیا کہ خدا کے مقابلے میں عقل استعمال مت کرو. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہو گیا؟ آسان. اب اگر ہم بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ بھائی نہیں یار یہ تو عجیب سی بات ہو گئی, اصل تو یہی ہے کہ ڈوبا کیوں, گیا کیوں, یہ کیوں, کیوں ایسا, کیوں فلانا, کیوں ڈمکانا, کیوں, عقل تو یہ ایتھیسٹ کی تو عقل یہی کہتی ہے نا. لیکن بھائی جب ہمیں قرآن و سنت نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا کہ اب تم نے یہ سوچنا ہے. نماز ایک عمل ہے نا, ہم پڑھتے ہیں, کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. تو اب یہاں عقل استعمال کرنا جائز ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا, ایکچولی اس سے ٹائم معاذ اللہ ضائع ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ نا 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 بھائی, اللہ نے کہہ دیا فرض ہے. رمضان کے ابھی ہم نے چند دن پہلے روزے رکھے, ایک مہینہ. یہ ڈاکٹروں کے کہنے پہ رکھے ہیں, اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں؟ اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں. تو اللہ نے کہا کر رکھو, اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نہیں رکھنے کا. تو اسی طرح اللہ نے غم میں ہمیں کہہ دیا کہ کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا. تو اب ہمارے پاس آپشن ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے ان پہ رشک آیا, انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہوا تھا, اللہ تم یعنی وہ بچہ جو ہے وہ یہ ہو گیا, اور وہ فوراً ہی موت بھی واقع ہو گئی, اور ہسپتال کے خرچے سے بھی بچ گئے, اور آخرت میں ذخیرہ بھی ہو گیا, اور جناب یہ ہے اغوا نہیں ہوا, کوئی لاپتہ نہیں ہوا, تو اور بڑے ہو کے نافرمان نکلتا, کیا کتنی مصیبت میں پھنس جاتے, تو وغیرہ 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 وغیرہ. کوئی ایتھیسٹ بیٹھا ہو یا ملحد بیٹھا ہو یا لبرل بیٹھا ہو, وہ کہے گا ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا. لیکن حقیقت کیا تھی بھائی؟ یہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں, اس سوچنے پر کس نے مجبور کیا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا جب غم ہو جائے تو پھر یہ سوچنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے. اب یہ سوچنا پڑے گا. جب اللہ نے حکم دے دیا تو تمہارے باپ کو بھی اب یہی سوچنا پڑے گا. جب تک میاں بیوی کی مثال نہ ہو نا, بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کی بیگم نے آپ کو آ کے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں غفار آپ سے زیادہ خوبصورت ہے, میں سوچ رہی ہوں. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. آپ کا نام جمشید ہے, اور وہ سوچ کیا رہی ہے غفار کے بارے میں کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. آپ نے اس پہ غصہ کیا, بیگم شٹ اپ, تم غفار کو مجھ سے زیادہ خوبصورت سمجھنے کا سوچ رہی ہو,
تو کہے میں سوچ ہی رہی ہوں نا, میں کوئی غفار سے شادی تھوڑی کر رہی ہوں, نہ میں آپ سے ڈیورس لے رہی ہوں, میں صرف سوچ رہی ہوں اور جھوٹ بھی نہیں سوچ رہی. آپ دیکھ لو, یہ تصویر دیکھو اور اپنی دیکھو, اور حقیقت میں بھی غفار زیادہ خوبصورت ہو, واقعی ہو بھی. دیکھو آپ اپنے آپ کو دیکھو اور وہ دیکھو کتنا ہینڈسم. تو آپ اس بات پہ مطمئن ہو جاؤ گے, آپ بولو گے بات تو تم نے صحیح کی ہے, واقعی غفار ہے یار, میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. لہذا تم غلط نہیں سوچ رہی, تم جو سوچ رہی ہو وہ بولو صحیح سوچ رہی ہو, اس لیے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کہو گے آپ نہ, آپ اسے بولو گے بیگم یہ بحث الگ ہے, غفار مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, آپ کو یہ سوچنے پر پابندی ہے. وہ جو ہوگا وہ ہوگا بھائی, آپ کے لیے تو میں ہی ہوں سب کچھ. آپ پہ فرض ہے کہ آپ یہ سوچو دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم میں ہوں. کیا خیال ہے؟ یہی ہے کہ بیوی کو آپ نے بولا کہ دیکھو وہ تمہاری فرینڈ تھی کتنی خوبصورت, میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بہت خوبصورت ہے. بیوی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ نے بیوی کو کہا کہ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے, تم دیکھ لو تصویر میں دیکھو کیسی خوبصورت ہیروئن جیسی لگ رہی ہے, اور تم اپنے آپ کو دیکھو پورے گھی کا ڈبہ لگ رہی ہو, تم کولیسٹرول کا ڈبہ لگ رہی ہو تم, وہ دیکھو. تو بیگم خوش ہو جائے گی, یہ بات تو صحیح کی آپ نے. بیگم کہے گی بھائی بات آپ صحیح کرو یا غلط کرو, وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو یا نہیں ہو, یہ آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں, آپ سوچ کے یہ ٹینشن نہ لیں. تو پتا چلا کہ بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں, پھر بھی آپ کو سوچنے پر پابندی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں غم کے موقع پہ یہ کہہ دیا کہ تمہیں یہ سوچنے پر پابندی ہے کہ غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ, اور یہ پابندی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا تو غلط ہے, لیکن اللہ نے سوچنے پر پابندی لگا دی. نا 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 نا, یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. وہاں تو غفار واقعی ہینڈسم ہے, لیکن شوہر کہہ رہا ہے سوچو مت. وہاں تو دوسری لڑکی بڑی خوبصورت ہے, لیکن بیوی کہہ رہی ہے سوچو مت. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سوچا نا کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو پھر غلط ہی ہوا ہے, یہ سوچا کہ صحیح ہوا ہے تو پھر یہ غلط صحیح ہی ہوا ہے, میں صحیح کر دوں گا اس کو. تم آخرت میں کہو گے اللہ جو غم مجھے ملا وہ واقعی اچھا ہو گیا میرے ساتھ. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر تم نے, جمشید کہہ رہا ہے اپنی بیگم سے کہ تم نے میرے بارے میں سوچا نا کہ میں خوبصورت ہوں, اگرچہ یہ سوچنا غلط ہوگا, میں خوبصورت نہیں ہوں, لیکن قدرت نے سسٹم ایسا بنایا تم سوچو گی تو میں ہو جاؤں گا خوبصورت, پھر تو وہ لازمی سوچے گی کہ نہیں سوچے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے بیگم سے کہا بیگم یہ آنٹی بڑی خوبصورت ہے, بیگم کو غصہ آیا تو بیگم کہے گی بھائی خوبصورت ہے تو بھی آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اگر بیگم کہے کہ میرے پاس ایسا کچھ سسٹم ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ مجھے میرے بارے میں سوچو میں زیادہ خوبصورت ہوں تو قدرت مجھے خوبصورت کر دے گی, پھر تو آپ لازمی سوچو گے نا بیوی کے بارے میں کہ یہی خوبصورت ہے. حالانکہ وہاں یہ ممکن نہیں ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت رہے گی, جو بدصورت ہے وہ بدصورت رہے گی. لیکن یہاں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم غم کو اگر یہ سمجھو گے کہ یہ واقعی میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو اللہ کہیں گے غلط ہی ہوا ہے پھر تمہارے ساتھ. اور اگر سمجھو گے نا کہ اچھا ہوا جو ہوا, ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے, وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے, تو پھر یہ اچھا ہی ہوگا تمہارے ساتھ, کیونکہ طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ایک بوڑھا شخص بیمار تھا بخار میں, ہمارے نبی ان کے پاس گئے اور نبی نے تسلی دی طہور انشاء اللہ, فرمایا یہ بخار یہ گناہوں کو معاف کرے گا تمہارے. نبی نے فرمایا کہ جو آخرت میں جہنم کی گرمی ہے نا, اللہ کسی کو بخار میں ڈال کے مسلمان کی وہ گرمی دور کر دیتے ہیں, اس کے حصے کا عذاب دنیا میں دے دیتے ہیں تو رحمت بن جاتا ہے. تو ان بوڑھے نے کہا کہ یہ رحمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے جو بڈھے کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے, اس طرح کے الفاظ کہے. آپ نے فرمایا اب یہ ایسے ہی ہے, اب یہ کیا ہے, اب یہ رحمت نہیں ہے, اب یہ صرف ٹینشن برائے ٹینشن ہے, اس سے کوئی گناہ نہیں معاف ہوں گے اور یہ رحمت نہیں بنے گا. تو غم سے پہلے کے اصول شریعت میں کچھ اور ہیں اور غم کے بعد کچھ اور. تو اب وہ یہ باتیں کر رہے تھے, یہ ہو گیا یہ ہو گیا, تسلی دے رہے تھے اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی. تو مجھے بڑا اچھا لگا, اچھا یہ لگا کہ یار دیکھو اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ اچھا ہوا کہ غلط ہوا. بھائی اس ہمیں یہ بحث کرنی ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں,
اس وقت اللہ نے ہمیں کیا سوچنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کا حکم دیا ہے کہ سوچو صحیح ہوا ہے، تو صحیح ہونے کے پہلو نکالتے رہو بیٹھ کے اس میں. لبرل اور سیکولر آدمی کے پاس یہ آپشن بولو نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں غلط ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ، غلط ہوا ہے، غلط ہوا ہے، تو کیا کروں؟ غلط ہوا ہے، ٹینشن میں جائے گا، پریشان ہوگا، پھر ڈھیاں گولی مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا. تبھی تو غیر مسلموں میں خودکشیاں بہت زیادہ ہیں. مسلمان ہر پہلو میں خیر نکالتا ہے، اور اس میں ہم کسی سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. کوئی غیر مسلم اگر ہم سے کہیں یار تم خیر کیوں نکال رہے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جیسے جمشید کی بیوی پر یہ پابندی ہے کہ غفار کے بارے میں سوچے کہ غفار زیادہ خوبصورت ہے، ایسے ہی اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی ہے کہ ہم غم میں یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے. یہ کس نے پابندی لگا دی ہے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی رمضان میں کھانے پینے پر، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حالانکہ کتنا دل کر رہا تھا. کیا خیال ہے چائے پینے کا، گٹکے کھانے کا؟ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو کھانا کھانے کا کم دل کرتا ہے، گٹکے کھانے کا زیادہ دل کرتا ہے. بھائی اللہ نے جب پابندی لگائی ہوئی ہے رمضان میں، اللہ وہ تو اور زیادہ الوجیکل کام ہے دیکھنے میں. اور فاسٹنگ بھی کروانی تھی بھائی 12 گھنٹے کی، اللہ تعالیٰ کروا لیتے 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ میاں نے کیا حکم دیا؟ صبح صادق کے وقت، جو دنیا میں کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ، اس وقت کھاؤ. نہیں کھایا جا رہا بھائی، اس وقت نہیں کھاؤ، بس اسی وقت. صبح صادق ہو گئی، کھانا پینا ناجائز. تو جب ہم نے یہ کام اللہ کے کہنے پہ کر لیا، نماز پڑھ لی اللہ کے کہنے پر، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی مصیبت پہنچی ہے تو سوچو کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہوا ہے. ہاں اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں بالکل ٹھیک ہوا ہے تو پھر رو تو سکتے ہی نہیں ہے. اب بیٹے کی جدائی کا غم میں آنسو نکل رہے ہیں تو اگلا کہے گا کہ اچھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، ظاہر ہے غم تو ہے نا. اب میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا بہتر ہوا، تو پھر آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اللہ کی اتنی رحمت، اللہ نے کہا بھائی یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کتنا اچھا حکم دے دیا یار اللہ نے، اور کیا چاہیے؟ جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہونے دو، اس پہ اللہ پوچھے گا نہیں، منہ سے الفاظ صحیح نکلنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. جیسے بیگم کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ غفار اچھا ہے، خود بخود آ گیا، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، خود بخود کچھ بھی آ سکتا ہے. اب آ کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے، اب آپ کو غصہ، اب کم بخت تجھے آ بھی رہا تھا، مجھے کیوں بتا رہی ہے آ کے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آپ اس کو بولے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ایک دن خیال آیا تھا وہاں شادی کر لیتا، وہ زیادہ اچھی انٹی تھی، وہ زیادہ اچھی خوبصورت تھی، تو اب میں بھی جب جتنے میری زندگی میں خیالات آئے ہیں نا، یہ آئندہ آئیں گے، میں تجھے بتاتا رہوں گا بیٹھ کے اور ٹینشن دیتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور آنکھوں سے آنسو ہے، لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان وہ کہے گی. تو اس لیے غموں میں انسان کا پتہ چلتا ہے بھائی کتنا دین ہے، کتنا دین اندر کیا ہے. جو غم اور خوشی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں اندر کا انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے. اللہ سے دعا مانگو، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں غم نہ دے، مصیبتیں نہ دے، اللہ ہمیں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ہم کمزور لوگ ہیں، ہر ایک کا ایسا حوصلہ نہیں ہوتا جیسے ان کا حوصلہ ہے کہ بچے کی موت پہ اتنا صبر کیا انہوں نے، ماں نے بھی باپ نے بھی. تو ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی غم آ جائے تو بھائی غلط سوچنے پر اللہ نے ہم پر پابندی، اور اللہ کے ہم پر بہت احسان ہو گیا کہ اللہ نے غلط سوچنے پر پابندی لگا دی. اللہ نے کہا اب تم صحیح سوچو گے، بالکل صحیح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے تمہاری. تو یہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا. کہیں گے بھائی اللہ نے حکم دیا، اب اللہ کے حکم کے آگے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا تو وہ کیا کہتے رہے آخر تک؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یہ ایک دینداری کا نا بہت بڑا معیار ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ چاہتے ہیں غم صرف ایک ہی ہو، کون سا؟ آخرت. اس کے علاوہ غم فری زندگی ہونی چاہیے انسان کی، جو ہوتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہیں، صبر کرنا ہے، لیکن جو پالنا ہے نا غم، وہ اللہ نے ان آیتوں میں بیان کر دیا. فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم سے پہلے والی آیت میں کیا تھا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ یہ ڈرتے صرف ایک چیز سے ہیں، وہ آخرت کے عذاب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے، آخرت، اصل ہدف وہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا۔ اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے، اس کو یہی نہیں پتہ چلے گا۔ سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح، اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو، اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مال مل جائے اور شہرت اور عزت۔ کیا خیال ہے؟ یہ تین چیزیں مل جائیں، یہی ہے نا؟ اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ سکون ہوگا، اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ مال سے کیا ہوگا؟ عیاشی کرے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے، صحت ہے عیاشی کے لائق، ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں، نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا، لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا، اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی، تو اب آپ لوگے وہ پیسے، اب بولو گے بھائی فائدہ کیا جب میرے۔ اور آسان مثال، آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا، میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے، خیر پستے کھانے کا بہت شوق تھا، کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں، روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا، لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو، تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو کہ ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں، تو پستہ تو ملے گا لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا، کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے، لیکن 2 خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو، ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف۔ یہ 2 خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو۔ آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے، گردے فیل ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت، یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا، مر گیا تو، اور یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں۔ دوسرا بڑھاپا، دوسرا کیا ہے؟ جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا؟ آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی، آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے، بے دین جو ہوتے ہیں، تو وہ جوانی ختم، وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم آ گیا۔ یہ 2 خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا، ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو اوریجنل خوش ہے نا وہ صرف اللہ والوں کو ہی دیکھا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم تو بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، انہوں نے خوش لوگ دیکھے نہیں ہوتے، اصل میں اپنی جیسے ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی کا نام ہے۔ تو کبھی کچھ ٹینشن فری لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے نا، ہم نے گزارا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے کالج کا دور بھی دیکھا ہے اور مدرسے میں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے، تو دونوں کو کمپیئر کیا ہے ہم نے
کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہیں اور وہ طبقہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی پریشان ہے. ایک آدمی پیدا لنگڑوں میں ہوا, سارے لنگڑے تھے. اب اسے کوئی بیان کر رہا ہے کہ ابے ٹانگ لگوا لے, بڑا فائدہ ہوتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے اور چلتا ہے, بڑا فائدہ. وہ کہے کہ کیا ہو, میں تو بالکل نارمل ہوں. اسے نارمل کیوں وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھے, جتنے بھی دیکھے وہ سارے اپنے جیسے لنگڑے ہی دیکھے ہیں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی 2 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں, اتنی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں وہ. تو آج لوگ اتنی ٹینشنوں میں, اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھول گئے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, خوشی والی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان کی زندگی سے یہ نکل گئی ہے یہ چیز. اتنی پریشانیاں ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہی نارمل لائف ہے. تبھی ہر تھوڑے دن 2 دن بعد نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, 20 قسم کے درجنوں مسائل پالے ہوئے ہیں. تو مجھے تو جو دنیا دار لوگ ہیں نا, ان میں بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ریلیکس ہونا کسے کہتے ہیں. شراب پی کے جو سکون ملتا ہے وہ سکون تھوڑی ہے بھائی, وہ تو وقتی طور پر ریلیکس ہو گئے. آپ وقتی طور پر ایک تھوڑا سا آپ کو وہ مل گیا, اس کو سکون تھوڑی کہتے ہیں. تو خیر کہاں سے کام, میں تو یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن ہم کدھر کو نکل لیے. تو مسلمان کیا کرتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جو صحیح مسلمان نہیں ہے, جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, وہ کامیاب لائف گزار ہی نہیں سکتا. جب اسے غم ہوتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے, اور خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے. دیکھا ہے آپ نے ابھی بھی بہت سے لوگ جن کو خوشی ہوئی دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مشہور ہے نا کہ جب نئی دولت آتی ہے تو انسان اوقات سے باہر نکل جاتا ہے. ایک انڈین شاعرہ ہے, اس کا بڑا اچھا شعر ہے, اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہاری دولت بتا رہی ہے, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. تمہارا اسٹائل بتا رہا ہے ابھی نیا پیسہ ہے تمہارے پاس, اپنی اوقات بھول گئے ہو. جو ہمیشہ سے دولت مند ہوتے ہیں نا, وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ اپنی دولت کی نمائش کی کوشش کریں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جلد باز ہے, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے. دیکھو غم کی یہ جو, میں بھی کچھ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہوں, حالانکہ وہ دیندار ہوتے ہیں. آپ کی نا بے سکونی کی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو نیچرل ہے, وہ سب کو ہو سکتی ہے. آپ کی نیند ہی نہیں ہوئی, آپ کتنے بھی خوش مزاج ہو, اگر نیند ہی نہیں ہو رہی تو آپ ظاہر ہے ٹینشن میں جاؤ گے. وہ تو چاہے نیک ہو برا ہو, وہ پریشانی ہوگی اس کو. یا بعض دفعہ دماغ کا کوئی کیمیکل ہی آگے پیچھے ہو گیا, موروثی بھی ہوتا ہے یہ. تو ایسے موقع پہ تو نیند کی گولی بھی کھا سکتا ہے انسان, ڈپریشن کی دوا بھی کھا سکتا ہے. یہ کوئی بے دینی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی علامت نہیں کہ بندہ بے دین ہے. کیونکہ ظاہر ہے دماغ بھی ایک مادی چیز ہے نا, اس میں جو کیمیکل آؤٹ ہو گئے, اوپر نیچے ہو گئے, وہ تو سیٹنگ پہ ڈاکٹر لے کر آئے گا نا. ابے کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر لا کے سیٹنگ پہ لائے گا نا, تو دماغ بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو اس کو کون لے کر آئے گا سیٹنگ پہ؟ ڈاکٹر. وہ تو نیچرل ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے, آپ کی نیند نہیں ہو رہی, تو نیند کی گولی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہو. تو ڈاکٹر کا ٹاپک ہے, ڈاکٹر بتائے گا. لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, آج کل جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس لوگ جا رہے ہیں نا, جن ٹینشنوں کی وجہ سے, وہ بے دینی کی وجہ سے ہیں. نیند کی گولیاں جو کھا رہے ہیں ان کا اصل علاج دین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ سفر کی تھکاوٹیں نہیں ہیں, وہ خامخواہ کی ڈپریشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ٹینشن میں ہے. اور اس ٹینشن کی بیس کیا ہے؟ دنیا کی محبت. غم میں یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. بھائی اللہ کو مجھ پہ طاقت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. جن چیزوں پہ غم ہونا چاہیے ان پہ تو ہو نہیں رہا. بھائی غم تو ہونا چاہیے گناہ پہ. آپ سے کوئی, آپ آخرت میں کیا جواب دو گے؟ دیکھو جب طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں, انہیں سب سے بڑا غم کس بات کا ہوتا ہے؟ پیپر میں کامیاب ہو جائیں. کیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا پڑھنے والے. ہمیں یاد ہے امتحان جب آنے والے ہوتے تھے, کتنی دماغ پہ کھچاؤ ہوتا تھا کہ یار کب ہماری ان امتحانات سے جان چھوٹے گی. کتنا دماغ پہ ایک اسٹریس ہوتی ہے, کھچاؤ ہوتا ہے. تو اس سے بڑا امتحان کب آنے والا ہے؟ آخرت میں. اس کا تو کھچاؤ ہے ہی نہیں.
کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کی ذرا سی بھی. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے بھائی. جو آپ میرے اور آپ کے سامنے اتنا بڑا امتحان کا دن کھڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو اس آخرت کا نہیں سوچے گا نا, اس کو دنیا کی ٹینشنوں میں ڈالوں گا, پھر میں 20 ٹینشنوں میں ڈالوں گا میں. اس لیے نبی نے فرمایا اپنی ٹینشن کو سمیٹ کے کہاں لے آؤ, آخرت میں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی. آپ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اے اللہ, اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی بھی ہے تو ہمارے دین کو بچا لینا اس سے. اس مصیبت سے ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے, دین کا نقصان نہ ہو. بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی دین سے ہی جاتا ہے, اس سے دین کا نقصان نہ ہو. اور وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, یہ بہت اہم دعا ہے. یہ دعا مانگا کریں, خود اس دعا سے ہی دل کی کافی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں نا, وہ دعائیں مانگنے سے بھی کافی دل ٹھیک ہو جاتا ہے انسان کا. مناجات مقبولہ کے نام سے دعاؤں کی ایک کتاب ہے, انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, PDF فارم میں مل جائے گی. اور ویسے کتابوں کسی بھی کتاب لائبریری میں جائیں تو مل جاتی ہے وہ. اس میں کیا کیا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں ہیں نا ان کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر دیا ہے. اب وہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں, کیسے مانگے انسان روزانہ اتنی دعائیں, تو ان کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور اس کو آسانی کے لیے نام دے دیا ہفتے کے دن, اتوار کے دن, پیر کے دن, منگل کے دن, بدھ کے دن, جمعرات کے دن اور جمعے کے دن. تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے سے وہ مختصر ہو گئی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں روز آنا آپ وہ دعائیں مانگیں, ان کا ترجمے والی بھی مل جاتی ہے وہ. تو آپ جب وہ دعائیں مانگیں گے نا آپ کو, تو دعا سے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا دل ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھو جب کسی سے آپ منگوائیں نا کہ یہ مانگو, تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہ مانگنے کی چیز اصل میں یہ ہے, میں غلط چیز مانگتا رہا ہوں اب تک. فوکس تو مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا, یا لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ امریکہ کا ویزا مانگو, وہ مانگتا رہے گا. ایک دن اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جس کو امریکہ کا ویزا مل جائے, باقی سارے کیا ہیں, وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقی سارے بے وقوف ہیں. بیٹھے گا کہ نہیں ٹرینڈ چلتا ہے نا کسی چیز کا, ہر ایک کو ایک چیز پہ لگا دیا آپ نے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے گی. ہمارے ایک جاننے والے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, پٹھان لڑکا تھا سوات کا, پتہ نہیں 8-10 سال کو کئی ڈنگی لگا کے گیا ہوگا یورپ, 8-10 سال گھوم پہ گھاس کھا کے واپس آ گیا نا. تو مجھے دبئی کے یا قطر کے, ابھی مجھے یاد نہیں, ایئرپورٹ پہ ملا, کنیکٹڈ فلائٹ تھی. میں نے کہا کیا ہوا کیسے, کہتا ہے یار میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں, اٹلی گیا ہوں, UK گیا ہوں, ڈنکی لگا کے گیا تھا, اللہ نے بچا لیا. 8 سال کہہ رہے جھک مار کے واپس آ رہا ہوں, میری توبہ جو میں کبھی دوبارہ جاؤں. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, کہہ رہے گئے اس لیے کہ ایک دماغ میں نا نوجوانوں کے بیٹھا ہوا ہے, جو اٹلی چلا گیا, جو یورپ چلا گیا, جو یونان چلا گیا, جو UK چلا گیا, وہ بس جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو دماغ میں نا ایک, بھائی کسی نوجوان سے بھی پوچھے نا, وہ بتا رہا ہو کہ میں یورپ جا رہا ہوں, دوسرے کے دل میں ایک کھلبلی سے, ابے تو یورپ جا رہا ہے, ہم ادھر ہی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یار. ایک عجیب سا دماغ میں نا بنا لیا ہے. بھائی اگر کچھ بھی نہیں آتا تو جاپان بھی چلا جا, امریکہ چلا جا, وہاں بھی رگڑے ہی لگیں گے تیرے. دنیا میں ہر جگہ قدر ہوتی ہے, آپ کو آتا کیا ہے, کرے گا کیا. آپ نوجوانوں سے پوچھیں وہاں جا کے کرے گا کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مصعب آپ کے اتنے تعلقات ہو گئے, آپ مجھے امریکہ بھجوا دیں. میں کہتا ہوں وہ تو ایسے تعلقات میں نہیں استعمال کرتا کہ اس کو یہاں بھیج دو, اس کو وہاں بھیج دو. لیکن بائی دا وے امریکہ جا کے آپ کیا کرو گے. کہتے ہیں امریکہ, مفتی صاحب امریکہ تو امریکہ ہے. ابے امریکہ تو امریکہ ہے, جنت الفردوس تھوڑی ہے کہ بٹن دبائے گا تیرے اوپر خربوزے آئیں گے, بٹن دبائے گا حوریں آئیں گی. وہاں زکات تھوڑی بٹ رہی ہے. تو کرے گا کیا, کرے گا کیا, وہاں جا کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا جتنے دن سوچنے میں لگیں گے, کھائے گا کہاں سے تو, کھلائے گا کون تجھے وہاں پہ. وہاں تو یہاں تو پھر بھی لوگ کچھ زکات وکات جو ہے نا لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, الحمدللہ بالکل یہ اپاہج کر دی ہے قوم کو نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہاں یہ لنگر ونگر آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہاں انہوں نے پھر واقعات ہوتے ہیں, وہ فلاں گیا تھا,
تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں لگ گیا. بھائی 100 میں 2-4 لگ جاتے ہیں, تکے لگ جاتے ہیں, ورنہ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے اور چلا جائے کہ وہاں جا کے سوچیں گے. تو کیوں سوچو گے وہاں جا کے؟ بھائی پہلے تو آپ یہاں سے کوئی لنک بناؤ, کوئی دیکھو کوئی آپ کو جاب مل رہی ہے اور پھر وہ بندہ بھی ایماندار ہے. تو وہ مجھے وہ یاد آئے, سوات کا بندہ گھوم گھام کے 8-10 سال لگا کے واپس آیا اور کان پکڑ کے کہتا ہے میری توبہ جو میں نے زندگی یہاں پہ برباد کی ہے. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ تو گئے اس لیے تھے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جو باہر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے بھائی جس چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے, جو چیز زبانوں پہ ہوتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, بہرحال اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھتی ہے. تو مناجات مقبولہ میں جو دعائیں ہیں جب آپ پڑھیں گے نا, بار بار اللہ سے وہ چیزیں مانگیں گے, تو آپ کے حق میں وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا بھائی مانگنے کی چیز تو یہ تھی, میں کیا مانگتا رہا ہوں آج تک. اصل تو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دعا ہے, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا مانگنے میں. اے اللہ دنیا کو ہماری بڑی فکر نہ بنا دینا, اتنا گھٹیا نہ بنانا ہمیں کہ اس مسافر خانے کو ہم اپنا باپ بنا لیں. میں تو اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ ہم تو دنیا آپ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں نا, تو میرے بگڑنے کے چانسز آپ سے بولو بہت زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہے بگڑنے کا آپشن, چانسز تو خطرناک لفظ ہے, اللہ بچائے. آپشن میرے پاس بگڑنے کے چانسز بھی ہیں, بگڑنے کا آپشن میرے پاس زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ جھک جھک کے سیلفیاں, السلام علیکم مفتی صاحب, السلام علیکم, ہاتھ بھی چوم رہے ہیں بعض لوگ, اور جو ہے تشریف لائیں میرے ساتھ سیلفی. اتنے بڑے بڑے لوگ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں آج تک کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہم نے. کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سیلفی. تو بگڑنے کے چانس کس کے زیادہ ہیں؟ بولو میرے زیادہ ہیں. میں اپنی اوقات بھول جاؤں, میں سمجھوں کہ شاید میں بھی کوئی بہت نیک آدمی ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آدمی کو اپنی اوقات پتا ہوتی ہے, دوسرے بتا کے نا اس کو اس کی اوقات بھلا دیتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے مولانا صاحب تھے, ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی نا, اتنی آؤٹ ہو گئی کہ ان کو کوئی بوڑھا آدمی نصیحت کرے ان کو غصہ آئے. بوڑھے کو ڈانٹ دیتے تھے بڑی محفل میں, حالانکہ ینگ تھے وہ. ہمیں غصہ آتا ہے, یار آپ ٹھیک ہے عالم ہو لیکن آپ جوان ہو. اگر کوئی بوڑھا سفید ریش آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے تو بوڑھے کے احترام کا تقاضا ہے کہ غصے تو نہ ہو نا, آپ سن لیں انکل ٹھیک ہے میں غور کروں گا. غصے کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی. اچھا ان کے بھی مریدین تھے, ہاتھ چومتے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. ان کے مریدین کے یہی ہے کہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, اور اس وقت سیلفیوں کا زیادہ رواج تھا نہیں, موبائل کیمرے نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو پھر وہ ذکر بھی کرا رہے ہیں لوگوں کو, مرید آ رہے ہیں اور مرید پھر خواب بھی سنا رہے ہیں, میں نے آپ کے بارے میں یہ دیکھا. مرید بھی ایسے ایسے خواب سناتے ہیں نا, میں نے یہ دیکھا جنت الفردوس میں ٹہل رہے ہیں آپ, میں نے دیکھا آپ کی 10 انگلیاں گھی میں. وہ تو سنا ہوگا نا. اور میری گندگی میں. وہ پیر صاحب کہتے تھے نا, مرید آیا, پیر صاحب میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں اور میری پخانے میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہے. تو اس نے کہا پورا خواب تو ختم ہونے دیں, آپ میری انگلیاں چاٹ رہے تھے, میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا. خیر, تو وہ بھی ایک پیر صاحب, مریدوں نے ان کو بہت وہ اٹھا لیا نا. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ بدتمیزی, ہر ایک سے بدتمیزی. تو میں پریشان ہوتا تھا ان کو ہو کیا گیا ہے. تو ہمارے کسی دوست نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ان کا قصور نہیں ہے, اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں, تو اس وہم کی وجہ سے بےچارے ایسے ہو گئے. بعض دفعہ انسان اپنی بارے میں خوش فہمی میں آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. لوگ اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں, آدمی سمجھ لگتا ہے. انسان دوسروں کی تعریفوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے نا, اپنے عیب اس کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں. یہ بالکل ایک حقیقت ہے. اگر کسی کالے کو آپ کہنا شروع کر دو نا, کوئی گورا ہے, تو چٹا ہے, تو گورا ہے, تو بہت حسین ہے, وہ یہ وہم میں آئے گا کہ میں کیا ہوں, میں بہت گورا ہوں. ایک آدمی تھا نا گاؤں میں, تو اس کو کسی نے آ کے بولا کہ یار تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا بھائی دیکھ لے, تجھے تو گھر جانا چاہیے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے. تو ڈانٹا چل دفعہ ہو یہاں سے پاگل آدمی, میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بھی کہہ رہا ہے اس کو اور بیوہ بھی کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی. تھوڑا کم اسٹائل میں ڈانٹا, دفعہ ہو یہاں سے, شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے, میں جب زندہ ہوں تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی.
پھر تیسرا بندہ آیا, ابے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, کپڑے دھو رہا ہے, تیری بیوی بیوہ ہو. تو اب تھوڑا سا اس کو وہم ہونا شروع ہو گیا کہ شاید بیوہ ہو گئی. ہنس دیا کہ جاؤ یار تم لوگ مذاق کر رہے ہو نا تم لوگ میرے ساتھ. چوتھا آیا, یار غفار تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے؟ تو شروع میں تو مذاق سمجھا, جب 10 15 20 25 30 لوگوں نے کہا بھاگ رہے گھر, تگڑ تگڑ تگڑ, لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا, کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی. یہ انسان پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے. تو وہ تو بیوی بیوہ ہونے کے لیے تو 25 30 آدمی چاہیے تھے اس کو یہ وہم ڈالنے کے لیے. اپنی تعریف 2 بندوں سے بھی آدمی سن لے تو یقین کر لیتا ہے یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, جب بھی میں کہتا ہوں نا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے والد صاحب کا اسٹائل یاد آ جاتا ہے. اصل میں والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, ایک مولوی صاحب بیمار تھے نا, تو مختلف حکیم آئے, سجیشن دی کہ اس کو کریلے کا جوس پلاؤ. ٹھیک ہے, حکیم لوگ تو یہی پلاتے ہیں. ایک نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایسا کرو کہ فلانی معجون کھلا دو, فلانی معجون کھلا دو. وہ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں نا, جیسے بالکل بے ہوش, آنکھ ہی نہیں کھل رہی. ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ, مولوی صاحب کی ایک دم آنکھ کھلی. ایک نے کہا ان کو کیا پلاؤ, دودھ جلیبی, ایک دم مولوی صاحب حرکت میں آئے نا. اچھا وہ کہہ کے خاموش ہو گیا. پھر دوسرے نے کہا ان کو فلانے کا جوس پلاؤ, فلانے کا جوس پلاؤ. تو مولوی صاحب کا خیال تھا لوگ اس کی بات کو خود ہی ویلیو دیں گے, دودھ جلیبی والی کی بات کو, تو وہ لوگ ویلیو دے نہیں رہے. تو پھر مولوی صاحب نے پوری آنکھیں کھولی, بولے بھائی اس کے بھی تو سنو کیا کہہ رہے, اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی. تو انسان کے فیور میں جو چیز جاتی ہے نا, وہ چیز انسان کو بہت اچھی طرح سنائی بھی دیتی ہے, اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے, بھلے وہ انگلش میں ہو پھر بھی سمجھ میں آئے گی, وہ پشتو میں ہو پنجابی میں ہو پھر بھی. تو انسان جتنا بیڑا غرق انسان کا اپنی تعریف سن کے ہوتا ہے نا, اتنا کسی چیز سے بیڑا غرق نہیں ہوتا. اور جتنا اپنی برائیاں سن کے سنورتا ہے انسان, ان کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے, اتنا کسی چیز سے سدھرتا نہیں ہے. ہاں 2 چیزیں ہیں اس میں, اتنی برائیاں سنے کہ مایوس ہونے لگے پھر نقصان ہوتا ہے, تو اس میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مایوس نہ ہو, اور یہ فرق کر سکے کہ کون سی برائی ٹھیک ہے اور کون سی برائی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس میں تجزیے کی صلاحیت ہونی چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ جو برائی نہیں ہوتی وہ بھی آپ سنتے رہو گے تو پھر مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے, پھر اس میں موٹیویشن نہیں ملتی. اور تعریف سن کے اگر اس میں اتنا حوصلہ ہے, ظرف بڑا ہے کہ وہ یہ دیکھے کون سی تعریف درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے, یہ فرق کرنا جانتا ہو. نمبر 2, وہ تعریف سن کے چوڑے میں نہ آ جائے, بلکہ وہ یہ سمجھے بھائی یہ گاڈ گفٹڈ ہے, اس میں میرا کمال نہیں ہے, یہ بھیک میں ملی ہے مجھے خدا کی طرف سے, تو اس میں نے اور تواضع کرنی ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور زیادہ متواضع بننا ہے. جب ایک نعمت اللہ نے مجھے دی ہے, دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف کر دی اور قرآن میں نازل بھی کر دیا. ہمیں اگر کوئی آ کے کہے کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف اور آپ کنفرم جنتی ہو, تو میرا خیال ہے ہم سے بڑا بدماش پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم سب کچھ کریں گے, 27ویں میں آ کے بخشوائیں گے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, سب کچھ کریں گے. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کے بعد آپ کی تہجد میں اور اضافہ ہو گیا, آپ نے اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھی آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, آپ کی تو اللہ نے سب بخش دیا ہے. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. اس کے تواضع کا تقاضا ہے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے تو اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ جذبہ جس کے اندر آ گیا کہ اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ تعریف غلط ہے یا صحیح ہے. بعض چیزیں ہوتی نہیں ہیں آپ میں, لوگ بتا رہے ہوتے ہو آپ تو بڑے بہادر ہو, حالانکہ آپ چھپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہو. آپ فرض کرنے لگتے ہو میں کیا ہوں, بہت بہادر ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہو, حالانکہ آپ بیوی کے واجب حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے. ایک دفعہ دوست کو چائے پلا دی ہوتی ہے, لوگ کہہ دیے تو سخی, تو آپ اس وہم میں آ گئے ہوتے میں واقعی کیا ہوں, سخی ہوں. تب بیگم نے ایک دن بول دیا کہ آپ کبھی کچھ خرید کے نہیں دیا, تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ مجھے تو دنیا سخی کہتی ہے اور یہ سسرال دیکھو, سسرال دیکھو. بھائی دنیا کے کہنے سے آپ کو خوش فہمی ہو گئی ہے, آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے, آپ ہو نہیں.
دوست کہہ دیتے ہیں آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں. ایک دن بیگم نے کہہ دیا کہ آپ کے تو اخلاق اچھے نہیں, تمیز سے بات نہیں کرتے ہو, آپ کا میٹر کیا ہو گیا 60. یار میرے تو دوست کہتے ہیں میرے اخلاق اچھے ہیں, اور یہ دیکھو بھائی دوستوں کا معاملہ اور ہوتا ہے, ان سے کتنی دیر ملاقات ہوتی ہے, اصل کہاں کے ہیں. گھر کی بات گھر سے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. دوست کے ساتھ کیا کرے گا, بد اخلاقی کر کے وہ چماٹ لگائے گا آگے سے, بدتمیزی کرو گے تو دوسرے کی تعریف میں یہ آپ کو فرق کرنا پتا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط, تو یہ اسلام سے پتہ چلتا ہے. اور اس میں اللہ نے کچھ ذہانت دی ہو, کسی کو صلاحیت دی ہو, تو دو چیز